تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ پاکستان میں ایک خاتون کے دوسرے نکاح کے 6 سال بعد عدت کے مسئلے پر اسے سزا دی گئی ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 494 کا سہارا لے کر خاتون کے ساتھ شوہر یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی سزا سنا دی گئی۔ یہ سزا اتنی عجیب اور سزا سنانے والے جج صاحب کا استدلال اتنا غریب ہے کہ اس پر بات کرنا بھی اس کو وہ اہمیت دینے کے مترادف ہے جو اس کی قطعی طور پر نہیں بنتی۔ البتہ اس فیصلے نے پاکستان میں اس جوہری تبدیلی کا راستہ پہلے سے کہیں زیادہ کشادہ کر دیا ہے جسے بند کرنے کے لیے جناب نواز شریف، جناب آصف علی زرداری اور حضرت مولانا فضل الرحمان نے پچھلے 2.5 سال سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا۔ یہ فیصلہ شاید عمران خان کو رسوا کرنے کے لیے تھا، مگر اس فیصلے نے ان کی عزت بڑھا دی ہے۔ وہ یہی داغ سجا کر پابجولاں انتخاب کے بازار میں اتر آئے ہیں۔ اب پاکستان میں شاید ہی کوئی سانس لیتا وجود ہوگا جسے حضرت مولانا فضل الرحمان مدی ذلہ العالی کی بے مثل قیادت میں تشکیل پانے والے پی ڈی ایم کے آغاز سے لے کر آج تک کے واقعات کی مراد حقیقی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ یہ مقصد محض عمران خان کا راستہ روکنا ہی نہیں، بلکہ پاکستان میں طاقت کے ڈھانچے میں آنے والی اس تبدیلی کا سدباب کرنا ہے، جو اگر برپا ہو جائے تو ان تینوں رہبران ملت اور ان کے عیال پر سیاست کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔ پاکستان کے ان اکابر ثلاثہ کی مبلغ سیاست در حقیقت طاقت کے اس روایتی ڈھانچے سے جڑی ہے جس میں عوامی حمایت کی بجائے مخصوص نوعیت کے تعلقات ہی حکومت میں آنے کے لیے کافی ہیں۔ عمران خان چونکہ پاکستان میں اب طاقت کے ڈھانچے میں عوامی حمایت کو فیصلہ کن حیثیت دلوانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ پاکستان کے روایتی سیاستدانوں سے مکمل طور پر الگ حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ملک میں طاقت کی تقسیم نو کا یہ تقاضا ہی وہ بنیادی لکیر ہے جس کے ایک طرف پاکستان کی سبھی سیاسی جماعتیں ہیں اور دوسری طرف تنہا و بے نشان تحریک انصاف۔